بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بٹی کا سلام عرض ہو. ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا دن، صبح کا ٹائم، ایک انتہائی افسوسناک قسم کا واقعہ سانحہ جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ واقعہ اور سانحہ ناظرین اس کا تعلق ہے کچے کے علاقے سے. جی ناظرین، کچے کے علاقے کے حوالے سے ہم پہلے بھی بہت سے ولاگ کر چکے ہیں، بہت سی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر چکے ہیں اور بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ علاقہ کس طریقے سے جو ہے وہ کریمنلز کا گڑھ بن چکا ہوا ہے. اور سالہ سال کہ جو سی کاوشوں آپریشنز کے باوجود یہاں پر جو ہے امن و امان نہیں لایا جا سکا، یہاں سے کریمنلز کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا. ہم نے ایک پچھلے ولاگ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ بہت بڑی بیٹھک اس کے حوالے سے جو سی ہے وہ کی گئی تھی. اعلیٰ سطح پہ اوپر جو سے افسران جو سے وہ بیٹھے تھے سر جوڑ کر، اور اس کے حوالے سے بہت سی جو سی ہے وہ ایس او پیز فیصلے جو سے ہے وہ کیے گئے تھے کہ اس علاقے سے ان کریمنلز کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اس علاقے کو پرامن کیسے بنایا جائے. تو اس میں ہم نے آپ کو بہت سی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا. لیکن ناظرین، بدقسمتی سے وہ بیٹھ کے وہ فیصلے شاید ان بند کمروں کے اندر ہی رہ جاتی ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن اس طریقے سے نہیں کی جا سکتی، نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دوبارہ بڑے بڑے سانحات جو سے وہ رونما ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بڑا سانحہ، ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ کچے کے علاقے میں ہوا تھا، جس میں 12 پولیس اہلکار جو سے وہ شہید ہو گئے تھے. اور اب ناظرین ایک دفعہ پھر گزشتہ رات کو کچے کے علاقے میں ناظرین یہ شیخانی پولیس پکٹ ہے. یہاں پر ڈاکوؤں نے جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے حملہ کیا ہے، بڑا جسے کہیں کہ شدید حملہ کیا ہے، اور جس میں 5 ایلیٹ فورس کے جوان جو سے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. جی ناظرین، یہ آپ کو ہم ایکسکلوزیو خبر بتا رہے ہیں کہ رات کو جو ہے وہ گزشتہ یہ جو رات گزری ہے اس میں شیخانی پولیس پکٹ کے اوپر جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں نے، کریمنلز نے جو ہے وہ بڑا شدید حملہ کیا ہے، بڑا منظم حملہ کیا ہے. پولیس کے 5 اہلکار، ایلیٹ فورس کے 5 اہلکار اس کے اندر جو سے ناظرین شہید ہو گئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ شہداء میں محمد عرفان، محمد سلیم اور نخیل، ان کا تعلق جو ہے وہ بہاول نگر سے ہے، جبکہ خلیل اور غضنفر کا تعلق ریمیا خان سے بتایا گیا ہے. ناظرین، یہ 5 ایلیٹ فورس کے جو جوان ہیں ناظرین یہ رات کو حملے میں شہید ہو گئے ہیں. بہت افسوسناک واقعہ ہے، بہت جسے کہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ علاقہ جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس نے مزید پولیس اہلکاروں کی جو ہے وہ شہادت کا باعث بنی ہے. یہ علاقہ ابھی تک جو ہے یہ اس پہ کنٹرول نہیں پایا جا رہا. یہاں پر جو ہے حالات جوں کے توں اور بلکہ دن بدن بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس حوالے سے ناظرین آئی جی پنجاب نے بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. لازم بات ہے وہ اس کا نوٹس ہی لیں گے. ابھی تک اور کوئی پریکٹیکل جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. بہرحال انہوں نے نوٹس لے لیا اور آر پی او بہاولپور سے اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے. اور اس میں فوری طور پہ اس میں ملوث جو ڈاکو ہیں ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. ناظرین، آئی جی پنجاب کا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران شہادت کا رتبہ پانے والے ایلیٹ فورس اہلکاروں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. ناظرین، کہا گیا ہے کہ ڈاکوؤں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چھپ کر بزدلانہ حملہ کیا. پنجاب پولیس کا مورال بلند، بزدلانہ کارروائیاں جانیں قربان کرنے والے پولیس فورس کا مورال پست نہیں کر سکتی. یہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن بھرپور طاقت سے جاری رہے گا. جوانوں کا خون رہے گا نہیں جانے دیا جائے گا. یہ آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بیانات اور یہ جو سے ہیں اس قسم کی باتیں جو سی ہیں یہ اس بڑے بڑے واقعات کے بعد تمام متعلقہ
मुतल्लिका अथॉरिटी जो सी हैं वो यही कहती हैं, लेकिन सोचना चाहिए ये बातों का वक्त नहीं रह गया। इस इलाके ने बहुत से मासूम लोगों की जानें ली हैं। यहाँ पर मौजूद क्रिमिनल जो उनसे गैंग्स हैं वो बिला खौफ व ख़तर जो उनसे वो शहरियों को अगवा करते हैं, वो पुलिस चौकियों के ऊपर हमला करते हैं, पुलिस पार्टीज़ के ऊपर हमला करते हैं। ये आखिर कब तक इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा? इसका आखिर मुस्तकिल हल जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा? इस हवाले से जो आखिरी मीटिंग जो आपको बताया था कि आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई थी, उसमें कुछ अफसरान ने ये सजेशन दी थी कि इस इलाके के अंदर एक मुश्तरका आर्मी, रेंजर्स और पुलिस का जो है एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया जाए। इसकी अब इंतहाई ज़रूरत है। आप अगर सिंध को ही देखते रहेंगे, सिंध की हुकूमत को ही देखते रहेंगे, तो फिर ये मामला शायद कभी भी हल नहीं होगा। ये एक दूसरे के ऊपर डालने का वक्त नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का वक्त नहीं है, बल्कि फौरी कार्रवाई और फौरी एक्शन लेने का वक्त है। और अब इतने बड़े साने के बाद भी अगर पुलिस की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई बड़ा यहाँ पर कार्रवाई और एक्शन नहीं किया जाता तो फिर बदकिस्मती होगी, और फिर इस तरह के जो वाक़यात और सानियात है उसकी हम मुस्तकबिल में भी तवक्को कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इन बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करने वाले बुज़दिल डाकुओं को आप इंजाल तक नहीं पहुँचाएंगे, उस वक्त तक ना ही मासूम शहरियों का जान व माल जो है महफूज है, ना ही हमारे ये पुलिस फोर्स जो वहाँ पर तैनात है इनकी ज़िंदगियाँ जो सी हैं वो महफूज हैं। तो लिहाजा इस फोरम से हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से कि फौरी तौर के ऊपर यहाँ पर एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जाए। उसमें आर्म फोर्स की भी मदद ली जाए, रेंजर्स की भी मदद ली जाए, और पुलिस भी इसके अंदर शामिल हो, और एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर ऐसी ज़बरदस्त कार्रवाई करके इस इलाके को जो है इस क्रिमिनल गैंग से पाक किया जाए, और फिर इस इलाके में मुस्तकिल तौर के ऊपर जिसे कि अमन लाने के लिए जो आगे के इक़दाम है वो उठाए जाएँ, यहाँ पर तरक्याती काम किए जाएँ, या मुस्तकिल पुलिस फोर्स और आर्मी की जो सी यहाँ पिकेट्स यहाँ पर बनाई जाएँ, ताकि दोबारा जो ये अपना क्रिमिनल्स जो है दोबारा आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में आके फिर अपने पंजे गाड़ना शुरू कर देते हैं, वो दोबारा ना हो सके। तो उम्मीद की जा रही है नाज़रीन कि शायद IG पंजाब और आला अथॉरिटीज़ भी शायद इस वाक़े के बाद जो है वो रहीम यार खान जो है वो आएंगे। इसके अलावा आज गवर्नर पंजाब भी बहावलपुर तशरीफ़ ला रहे हैं 2 रोज़ा दौरे के ऊपर। उनसे भी यही तवक्को है कि वो इस वाक़े के हवाले से ज़रूर रहीम यार खान का भी वो चक्कर लगाएंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की सुबह की इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल और वाक़या जिसके बारे में आपको हमने आगाह किया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।